میاں بیوی کا رشتہ تبھی لانگ لاسٹ چلتا ہے جب ان کی کمیونیکیشن اچھی ہوتی ہے. یعنی تکلف ہی نہیں کیا کبھی مردوں نے کہ ایک کپ چائے میں بھی بنا کے تمہیں دے سکتا ہوں. ٹھیک ہے. یہ جو آپ کو فیمنسٹ نظر آتی ہے نا باہر، یہ تو ایک طرح کا غصہ لے کے نکلی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. سوسائٹی کا، اور وہ اپنی جگہ پہ کہیں نہ کہیں اس بات کو لے کر ٹھیک بھی ہے کہ عورتوں کو جہاں کہیں یہ لگنے لگ گیا ہے نا کہ چونکہ میں پروفیشنل ہوں اس وجہ سے میرا گھر کے کورس کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں، تو یہ بہت بڑا ایلوژن ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہمارے ہاں جب لڑکیاں تعلیم حاصل کرتی ہیں، لڑکوں کی بات میں بعد میں کروں گی، میں پہلے لڑکیوں کی بات کر لوں. ویسے یہ ٹاپک دونوں کے حوالے سے ہی. لڑکیاں جب تعلیم حاصل کرتی ہیں تو وہ یہ سوچتی ہیں کہ چونکہ میں پڑھائی میں اتنی محنت کر رہی ہوں اور میں ڈاکٹر بن رہی ہوں، میں انجینئر بن رہی ہوں، میں کچھ بھی، میرا یہ کریئر ہے، تو وہ کچھ بیسک چیزوں کو لات مار دیتی ہیں لائف میں سے. وہ بیسک چیزیں کیا ہیں؟ لائک آپ کو فیملی میں کسی کو چائے دینی ہے اور آپ کو نہیں پتا کہ چائے کے نیچے ٹرے رکھنی ضروری ہے، اسپون رکھنی ضروری ہے، کیسے رکھتے ہیں، دیتے کیسے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ کچھ بیسک چیزیں جن کو وہ اس وجہ سے چھوڑ دیتی ہے کیونکہ ان کو لگتا ہے چونکہ میں ڈاکٹر ہوں اس وجہ سے یہ کام میرے لیے. تو یہاں ایک مس کانسیپشن ہے جس کو میں ٹھیک کرنا چاہ رہی ہوں کہ تعلیم اس لیے ہے کہ آپ اپنی پرسنالٹی مضبوط کر سکیں، پرسنالٹی بلڈ کر سکتے ہیں. اور پرسنالٹی کیوں بلڈ کرنی ہے؟ پرسنالٹی اس لیے بلڈ کرنی ہے کہ آپ کسی سامنے والے بندے کو، ظاہر سی بات ہے ایک مرد ہے پڑھا لکھا ہے تو اس کو پڑھی لکھی بیوی چاہیے ہوگی کمیونیکیشن کے لیے. ٹھیک ہے. میاں بیوی کا رشتہ تبھی لانگ لاسٹ چلتا ہے جب ان کی کمیونیکیشن اچھی ہوتی ہے. تو اگر لڑکا پڑھا لکھا ہو اور لڑکی جہالت میں رہی ہو تو وہ دونوں کمیونیکیشن کر ہی نہیں سکتے، اور جب ان کی کمیونیکیشن میں بہت زیادہ گیپ ہوگا تو وہ کبھی بھی ساتھ نہیں رہ سکتے. اس وجہ سے آپ کو اپنی پرسنالٹی ڈیولپ کرنے کے لیے پڑھنا تو ہر حال میں ہے. آپ پڑھیں، آپ ایک بہت ہی یونیک قسم کی پرسنالٹی ڈیولپ کریں جس میں آپ کو ڈفرینٹ دنیا کے جسے کہہ لیں نالج ہو، آپ کے پاس بات کرنے کے لیے ٹاپکس ہوں، آپ کو مختلف اچھی باتوں کے بارے میں علم ہو. ٹھیک ہے. اور آپ کو باشعور لوگوں میں شامل کیا جائے. علم کا مطلب ہے شعور آنا. اس کے بعد بات آ جاتی ہے گھر کے کام، ایتھکس، مینرز. ٹھیک. تو یہ جو کچن میں اچھا کھانا بنانا ہے یہ کہیں پہ بھی بری بات نہیں ہے. یہ کہیں نہیں لکھا کہ جس لڑکی کو کھانا بنانا آتا ہو تو وہ چونکہ پروفیشنل ہے اس وجہ سے یہ اس کی توہین ہو جائے. زیادہ تر یہ جو فیمنسٹ وغیرہ نکلتی ہیں یہ وہ ہے نا اپنی چائے خود بنا لو، اپنے کپڑے خود دھو لو، جو بینرز اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس میں ان کو اپنی توہین کیوں محسوس ہوتی؟ وہ یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں مرد نے ہمیشہ یہ سارے کام عورت پر تھوپے ہیں. تھوپنا سمجھتے ہیں؟ یعنی تکلف ہی نہیں کیا کبھی مردوں نے کہ ایک کپ چائے میں بھی بنا کے تمہیں دے سکتا ہوں. ٹھیک ہے. یہ جو آپ کو فیمنسٹ نظر آتی ہے نا باہر، یہ تو ایک طرح کا غصہ لے کے نکلی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. سوسائٹی کا، اور وہ اپنی جگہ پہ کہیں نہ کہیں اس بات کو لے کر ٹھیک بھی ہیں کہ مرد نارملی، ہماری سوسائٹی کے مرد یہ سمجھتے ہیں کہ میں ڈومیننٹ ہوں. ٹھیک ہے. اور اگر میں گھر کا بجلی کا بل دیتا ہوں اور میں کرایہ دیتا ہوں، ٹھیک ہے، تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں تمہارے لیے چائے بنا لوں یا میں کسی دن کھانا بنا لوں. ٹھیک ہے. یہ سین ہے. نارملی جاب والے لوگوں کی زندگی میں اتوار آتا ہے لیکن وائفس کی زندگی میں کوئی اتوار نہیں ہوتا، کوئی چھٹی ڈے نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. وہ ڈیلی اپنے سارے کے سارے کام کر رہی ہوتی ہے. تو یہ اس چیز کا غصہ ہے. لیکن عورت کو، میں آپ کو بتا رہی ہوں نا کہ میں مردوں کی طرف بعد میں آتی ہوں، میں پہلے عورتوں کی بات مکمل کر لوں کہ ایک عورت کو ایجوکیشن حاصل کرنی ہے اپنی پرسنالٹی ڈیولپ کرنے کے لیے اور اپنی جنریشن کی پرسنالٹی ڈیولپ کرنے کے لیے. لیکن اس کے جو مینرز ہیں نا، جو ایتھکس ہیں گھر کے، کھانا دینا، کھانا بنانا، یہ ضروری ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے زیادہ بڑی پرسنالٹی کسی بھی پروفیشن کی عورت کی نہیں ہو سکتی، اور حضرت فاطمہ اپنے گھر کے تمام کام کرتی تھی. ٹھیک ہے. وہ اپنے اتنے کام کرتی تھی کہ ان کو تکلیف ہوئی ان کاموں سے، تو حضرت علی نے ان کو کہا کہ آپ اپنے والد سے کیوں نہیں کہتی کہ آپ کو غلام دے دیں.
لیکن وہ شرم کے مارے اپنے والد صاحب کو یہ نہیں بول سکیں، کیونکہ ان کو یہ لگتا تھا کہ یہ ایمان کی کمی کا اثر ہوگا اگر میں اس طرح کی بات. لیکن نبی علیہ السلام کو تو بہرحال پھر بھی بات پہنچ گئی. لیکن آپ کی اوقات حضرت فاطمہ سے بڑی نہیں ہے. گھر کے کام کرنے یہ آپ کو اللہ کی طرف سے ایک آنر ہے کہ گھر گھرستی، گھر کی مینٹیننس، گھر کا خیال رکھنا، چائے بنانا، کھانا بنانا، اپنے ہسبینڈ کا خیال رکھنا، اپنے بچوں کا خیال رکھنا، یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے. جیسے آپ کے شوہر کی رسپانسبلٹی یہ ہے کہ وہ آپ کا بجلی کا بل دے، آپ کے گیس کا بل دے، آپ کو کپڑے، جوتے، زیور، آپ کو سب کچھ لا. اگر عورت گھر کے کام میں اپنی جان لگا دیتی ہے تو مرد کے اوپر بھی لازم ہے کہ وہ کمانے میں اپنی جان لگا دے، اور وہ پھر اپنی ملکہ کے لیے وہ سب کچھ لیتا رہے جو اس کا حق بنتا ہے، جو اس کو اچھا لگتا ہے، جیسا وہ پہننا چاہتی ہے، جیسا وہ کھانا چاہتی ہے، وہ سب لا کے دے، معاشرے کے ساتھ ساتھ، سوسائٹی کے ساتھ ساتھ. یہ نہیں کہ مرد خود جان بوجھ کے محنت نہیں کرتا، ٹھیک ہے، اور اس کو 500,000 روپیہ بھی دن کا ملے تو بس ٹھیک ہے، جان ٹوٹ گئی، آج کی دال پک جائے گی. اگر یہ تو پھر اپوزٹ، ظاہر سی بات ہے، بیوی دیکھے یا نہ دیکھے اللہ تو دیکھ رہا ہوتا ہے نا، تو پھر آپ کو ویسے ہی ریزلٹس ملیں. لیکن یہاں جو میں کنفیوژن اور مسکنسیپشن ٹھیک کرنا چاہ رہی تھی وہ یہ تھی کہ عورتوں کو جہاں کہیں یہ لگنے لگ گیا ہے نا کہ چونکہ میں پروفیشنل ہوں اس وجہ سے میرا گھر کے کورس کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں، تو یہ بہت بڑا ایلوژن ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آپ کو اگر گھر چلانا نہیں آتا ہوگا نا، آپ گھر سے باہر کہاں جائیں گی؟ آپ نے کیا دن رات کلینک میں گزارنے، دن رات آفس میں گزار لیں؟ آپ جب تک گھر جو ہوم اکنامکس ہے نا، اس کو لے کے جب تک آپ سمارٹ نہیں ہوں گی نا، آپ کی لائف میں سکون ہی نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کے گھر کی کوئی چیز بیلنس اور مینج نہیں ہو. آپ کو ہر چیز ٹریگر کرے گی، یہ یہاں پڑا ہے، یہ وہاں پڑا ہے، اور پھر آپ وہ اپنا غصہ اور ایگریشن اپنے ہسبینڈ پہ نکالیں گی. کیوں؟ کیونکہ آپ ہوم اکنامکس میں فیل ہو رہی ہیں، آپ نہیں مینج کر پا رہے. اگر آپ کا ہسبینڈ منتھلی پیسہ مینج کر رہا ہے نا تمام کاموں کا، تو پھر آپ کا بھی کام ہے کہ آپ تمام کے تمام گھر کے کورس کو مینج کر سکیں. اور آپ نہیں کر پا رہی ہیں بھی آپ کا فیلئر ہے. اور میں آپ کو بتاؤں، کسی کو ٹرے میں ایستھیٹک طریقے سے تمیز سے کھانا پیش کرنا، اس کا ڈاکٹری سے کوئی لینا دینا نہیں. آپ کو کپڑے پہننے کا ڈھنگ ہو، آپ کو بیٹھنے کا ڈھنگ ہو، گفتگو کرنے کا ڈھنگ ہو، آپ کو کھانا پروسنے کا، پکانے کا ڈھنگ ہو. اب 30 سال کی لڑکیاں جب یہ کہتی ہیں کہ مجھے کھانا نہیں بنانا آتا تو بندہ حیران ہی ہوتا ہے کہ بھائی آپ کو کھانا نہیں بنانا آتا فار ایگزامپل، تو میں آپ کی ڈاکٹری کا کیا کروں؟ بتائیں، آپ میرا علاج کریں گی؟ میں آپ کے گھر مہمان بنوں تو میں آپ کے پاس بی پی چیک کروانے تو نہیں آ رہی. میں تو آپ کے سکلز دیکھوں گی نا، آپ کا گھر دیکھوں گی. آیا آپ گھر کی مالکن ہیں؟ آپ نے اپنی جنت کیسی بنائی ہوئی ہے؟ مطلب کہ ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ یہ جو مینرز ہے اور جو ڈسپلن ہے یہ سیکھنا چاہیے. آپ کو آل راؤنڈر ہونا پڑے گا. اب یہاں میں مردوں کا، جو میں نے آپ کو کہا کہ میں بیٹے کو، ہم بیوی کو سکھاتے ہیں نا اپنی بیٹی کو کہ تم نے بیوی بننا ہے، ٹھیک ہے. ہم بیٹے کو یہ نہیں سکھاتے کہ تم نے شوہر بننا سے. اپنے بیٹے کو شوہر بننا سکھائیں ایز اے مدر. کیسے؟ کہ تمہارے انڈر جب ایک لڑکی آئے گی تو تمہارا اس سے بات کرنے کا انداز کیا ہونا چاہیے. تم کبھی کبھار اپنی شرٹ خود بھی استری کر سکتے ہو، تم کبھی کبھار اپنی چیزیں خود بھی سنبھال سکتے ہو. ضروری نہیں ہے کہ تم جوتا اتار کے یوں کر کے پھینکو تو وہی آ کے اٹھائی. اور پھر لڑکوں کو نا یہ مینرز اپنی مائیں نہیں سکھاتی ہے. فار ایگزامپل، اگر ایک بچہ اسکول سے واپس آتا ہے تو وہ اپنے شوز اتار کے پھینک کے، جرابیں پھینک کے چلا جاتا ہے لڑکا، تو وہ ماں اٹھا دیتی ہے اور سائڈ پہ رکھ دیتی ہے. لیکن بیٹی آتی ہے تو بیٹی بڑے تمیز سے اتارتی ہے، تمیز سے رکھتی ہے، ماں کو کنسرن ہی نہیں ہوتا، کیونکہ وہ لڑکیوں کے اندر کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت تمیز خود بخود آتی ہے. لیکن لڑکے کو یہ چیز، اب یہ بیسک چیز ہے. اب یہاں پہ یہ لڑکیوں کے ساتھ زیادتی ہے کہ آپ کا بدتمیز اور بگڑا ہوا بیٹا آپ کسی کی بہت ہی تمیزدار بیٹی کے حوالے کریں، اور وہ بیچاری ساری زندگی آپ کے بیٹے کو سیدھا کرتی رہے کہ تولیہ یہاں نہ پھینکو، جوتا یہاں نہ پھینکو، جراب یہاں نہ پھینکے. مینرز لڑکیوں کا اور لڑکوں کا دونوں کا ہی بیسک نیڈ ہے. تو لڑکوں کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ فار ایگزامپل آپ ڈرار میں سے کوئی چیز نکال رہے ہیں تو وہ واپس ڈرار میں رکھیں.
آپ کسی بوٹل کا ڈھکنا کھولتے ہیں تو واپس اس کو ڈھکنا لگا. تو دیر آر سو مینی تھنگس جو مینرز میں آتی ہیں, وہ گوگل کر لے. دونوں کو ڈسپلن اور مینرز اس کے ساتھ سب سے زیادہ آسان ہوتی ہے زندگی. ایجوکیشن کا ڈسپلن اور مینرز سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ایجوکیشن اور پروفیشن وہ آپ کی اپنی پرسنل لائف کے